وہ کہے گا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ایسٹس ہیں، ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں، ہمارے لیے افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں۔ اگلا صاحب آئے گا، وہ طاقت کے نشے میں دودھ بولے گا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، انہوں نے اس ملک کو بگاڑ دیا ہے۔ تو اگر دہشت گردی مسئلہ ہے، پہلے تو اس ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں، اسٹریٹجک ایسٹس ہے، اور یہ فیصلہ ختم ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنا سنجیدہ فیصلہ ہر 10 سال بعد بدل جائے۔ اگر یہ ہمارے اس ریاست کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں تو وہ فیصلہ بھی کر لے، پھر اس حالات میں اس عوام کے دشمن یہی ریاست ہے، اس عوام کا قاتل یہی ریاست ہے، پختون قوم کو دربدر کرنے والا یہی ریاست ہے۔ اگر یہ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ دہشت گرد ہے، تو پھر اس کا حل ہے، پھر ہمیں تاریخ کھولنی پڑے گی، اور جس نے بھی اس دہشت گردی کو مذہب کا نام دیا، جس نے بھی اس دہشت گردی کو جہاد کا نام دیا، جنرل ضیاء الحق سے شروع کرے، اگر وہ فوجی ہو یا اگر وہ سیاستدان ہو، میڈیا والے ہو، کسی بھی مکتب فکر والے ہو، لیکن تاریخ میں اگر وہ دہشت گردی کے حامی رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو سزا دو، اگر وہ مردہ ہے تاریخ سے نام مسخ کرو، لیکن جب تک تاریخی طور پہ پاکستان یا ریاست پاکستان یہ فیصلے نہیں کرتی، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ آپریشنز کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دہشت گردوں کو جو لے کر آئے ہیں، جو کھلے عام اعلان کرتے تھے کہ ان دہشت گردوں کو ہم لا رہے ہیں، وہ جنرل باجوہ، وہ جنرل فیض، وہ عمران عارف علوی، جو کھلے عام بولتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہمارے، جنہوں نے 102 دہشت گردوں کو جیل سے رہا کرایا، کیا وہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران عارف علوی دہشت گردی کی آڑ میں پختون قوم کے دشمن ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آج یہ جرگہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی اس ریاست سے کہ برائے مہربانی دہشت گردوں کے آپریشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کی یہ بڑے سے بڑے سہولتکار، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ قوم کے دشمن ہے، واحد کارروائی سزائے موت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اپنے مسائل بہت ہیں، میرے خیال میں جو غزہ کا قصہ ہے، پہلے تو پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر پھر بھی صاحب بہادر کی نمائندگی سے آپ نمائندے بن گئے تو عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کے پسند اور ناپسند سے حل ہو۔ کیا آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ تو ہم ہر اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں جو مقامی غزہ کے لوگوں کی بات ہوگی یا فلسطین کے لوگوں کی بات ہوگی۔ پاکستان کو ان مسائل سے دور رہنا چاہیے۔ ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے
اسلام کو اور اپنے ہمسایوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آج پختون قوم میں تجارت بند ہے، دہشت گردی کی آڑ میں ہندوستان میں آج بھی تجارت ہو رہی ہے، لیکن پختونخوا سے افغانستان میں تجارت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دہشت گردی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دہشت گردی ہے، بارڈر بند ہو گئے، تجارت نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ جو ہر واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور ادھر بڑے بڑے پنے خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ افغانستان سے ہوا ہے، تو پھر یہ اپنے بارڈر کس لیے بند کیے؟ ہم یہ جرگہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے اس ریاست سے کہ تمام تر تجارت کے راستے کھول دیے جائیں۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ اپنے تو چھوڑے، مخالفین بھی یہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ جہاں غیرت کی بات آئے گی، جہاں عزت کی بات آئے گی، تو آپ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی طرح بدنام ہو گئے۔ آج ہر کوئی عوامی نیشنل پارٹی کی مثال دے رہے ہیں، دہشت گردی کے آڑ میں، اس ملک کے حالات کے آڑ میں، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ اس سرزمین سے جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ اپنے وطن سے جڑی ہوئی ہے، وہ تاریخ اس پختون قوم سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم ہماری مثالیں دیتے ہیں لوگ، ہزار بار دیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کرسیوں کے شوقین نہیں، جو عہدوں کے شوقین نہیں، جو حکومتوں کے شوقین نہیں، بلکہ اپنے قوم کے دلوں پہ راج کرنے کے شوقین۔